اونٹنی کی ٹانگ کاٹنے والا جلاد انسان جس کا نام غلام شہر ہے اس وقت پولیس کی حراست میں نہیں ہے۔ وہ گھوم رہا ہے، آزاد گھوم رہا ہے، لیکن مجال ہے کہ اس کو اب تک گرفتار کر لیا گیا ہو۔ اسٹیٹ نے اس شخص کے ساتھ کھڑے ہونے کا فیصلہ تو کیا ہے کہ مدعی بنی، FIR درج کروائی اور یہ کہا کہ اونٹنی کو انصاف دلوا کر رہیں گے، لیکن ابھی تک وہ شخص گرفتار نہیں ہو سکا۔ CDRS ایک آرگنائزیشن ہے جس نے اونٹنی کو سانگڑ سے لیا اور کراچی لے آئے۔ اب اس کا علاج جاری ہے۔ جو مالک تھا اس کو اس کی پیمنٹ بھی ادا کر دی کہ اس اونٹنی کی حفاظت کرنا اب ہماری ذمہ داری ہے۔ سوال یہ ہے کہ اونٹنی کی ٹانگ ٹھیک ہونے کے بعد مصنوعی ٹانگ تو لگ گئی، تو کیا اس کا حل یہی ہے؟ جس شخص نے ٹانگ کاٹی اس کے ساتھ جب تک سلوک وہ نہیں ہوگا، جب تک اس کی ٹانگ نہیں کاٹی جائے گی یا اس کو عبرت کا نشان نہیں بنایا جائے گا، تو کس طرح ہم یہ امید لگا سکتے ہیں کہ دوبارہ کوئی ایسا عمل نہیں کر سکتا؟ آج مصنوعی ٹانگ لگانے کے لیے پورا پاکستان آواز بلند کر رہا ہے، بلکہ آواز یہ بھی بلند کر رہے ہیں کہ اس شخص کو عبرت کا نشان بنایا جائے۔ لیکن جب تک یہ شخص عبرت کا نشان نہیں بنے گا تب تک آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اونٹنی کو انصاف مل گیا۔ مصنوعی ٹانگ لگنے کے بعد وہ چل پھر تو سکے گی، لیکن اس کی آوازیں، اس کی چیخ و پکار، اس کی آنکھوں کے آنسو جو رب کائنات نے دیکھے ہوں گے، پوری دنیا نے دیکھے ہیں، تو رب کتنے جلال میں آیا ہوگا۔ حضرت صالح علیہ السلام کا واقعہ آپ کو یاد ہے کہ ان کی اونٹنی کو 4 لوگوں نے مارا تھا، پوری قوم پر عذاب آ گیا تھا۔ بحیثیت قوم، بحیثیت معاشرہ، بحیثیت پاکستانی ہمیں بھی اللہ سے معافی مانگنی چاہیے۔ خدا نہ خواستہ رب کائنات کا عذاب اگر ہماری قوم پر آ جائے تو ہم کہاں جائیں گے؟ آج اونٹنی کراچی میں ہے، اس کا ٹریٹمنٹ چل رہا ہے اور علاج جاری ہے، جلد از جلد اس کو مصنوعی ٹانگ لگائی جائے گی۔ صبح سے خبر چل رہی تھی کہ شاید انڈیا سے کسی نے ٹانگ اس کو لگوانے کا اعلان کیا یا کسی نے دبئی سے اعلان کیا، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ پاکستان میں CDRS ایک آرگنائزیشن ہے جو کہ سندھ حکومت کی ہے، وہ اس میں مدعی بھی بنے ہیں، FIR بھی درج کروائی ہے اور انہوں نے اعلان کیا کہ اس کی ٹانگ لگوائی جائے گی۔ سوشل میڈیا کی طاقت یہ ہے کہ سوشل میڈیا پر جیسے ہی اونٹنی کا ذکر ہوا، اونٹنی کی تصاویر وائرل ہوئی، مالک کی تصاویر سامنے ہے جس کا نام سومر ہے، ہاتھ میں اونٹنی کی ٹانگ پکڑی ہوئی ہے، پریس کلب کے سامنے بیٹھا ہوا ہے، وہاں جا کر صحافیوں کو جگا رہا ہے، لیکن کوئی صحافی نہیں جاگا کیونکہ وہ الیکٹرانک میڈیا والے تھے۔ الیکٹرانک میڈیا جو کہ مکمل طور پر کنٹرولڈ ہوتا ہے۔ سوشل میڈیا ایک ایسی طاقت ہے جس کو کوئی کنٹرول نہیں کر سکتا۔ سوشل میڈیا پر جیسے ہی کوئی مظلوم کا ساتھی بنے گا، مظلوم کی آواز اٹھائے گا، تو یقین جانیے اس ظالم کو کٹہرے میں لایا جائے گا، اس ظالم کو عبرت کا نشان بنایا جائے گا۔ سوشل میڈیا پر اگر یہ تصاویر وائرل نہ ہوتی، سوشل میڈیا پر وہ مالی کی تصاویر نہ آتی، تو شاید آج اسٹیٹ بھی مدعی نہ بنتی، اسٹیٹ FIR درج نہ کرواتی۔ سندھ کا وڈیرا جو کہ کہا یہ جا رہا ہے کہ شاید کسی پارٹی سے اس کا تعلق ہے، جو بھی ہے تو انسان، ظلم کس پہ کیا؟ بے زبان پر۔ اگر وہ انسان نہ بھی ہوتا، آپ کسی انسان کے ساتھ بھی اس طرح نہیں کر سکتے کہ کسی انسان کی ٹانگ کاٹ دیں، اس کو ختم کر دیں یا اس کے جسم کے اعضاء کو الگ کر دیں۔ آپ نے کیا تو کس کے ساتھ؟ ایک بے زبان جانور کے ساتھ جو کہ اپنی جان بچا بھی نہیں سکتا تھا۔ قصور صرف اس کا یہ تھا کہ اس نے آپ کی زمین پر پاؤں رکھا، آپ کی گھاس خراب ہو گئی، آپ کی زمین خراب ہو گئی، آپ کی فصل خراب ہوگی، لیکن بدلے میں آپ نے اس اونٹ کو کیا دیا؟ اس کو ہمیشہ کے لیے ایک ٹانگ سے معذور کر دیا۔ پورا پاکستان یہ مطالبہ کر رہا ہے کہ اس شخص کو گرفتار کر کے اس کی ٹانگ بھی کاٹی جائے۔ میں کل بھی اپنی ویڈیو میں ذکر کر چکا ہوں کہ لوگ یہ آواز اٹھا رہے ہیں کہ اونٹ کی اس ٹانگ کو ایک میوزیم میں رکھا جائے اور اس شخص کو اس میوزیم میں ٹانگ کی رکھوالی کے لیے بھی رکھا جائے، ساتھ اس کی بھی ٹانگ کاٹی جائے۔ آتا جاتا جب شخص اسے پوچھے یہ اونٹ کی ٹانگ کیوں یہاں پہ رکھی ہوئی ہے، تو بتا سکے کہ میں نے اس اونٹ کی ٹانگ کاٹی، بدلے میں میری ٹانگ بھی کاٹ دی گئی، لیکن زندگی بھر جب تک میری سانسیں ہیں، میری ذمہ داری یہ لگائی گئی ہے کہ میں اس اونٹ کی ٹانگ کی حفاظت کروں تاکہ لوگ عبرت حاصل کر سکیں۔ بدقسمتی سے پاکستان میں نظام ایسا ہے کہ سزا بر وقت نہیں ملتی۔ سزا ملنے کی اگر امید لگائی جاتی ہے تو اثر و رسوخ استعمال کر کے اس ملزم شخص کو آزاد کروا دیا جاتا ہے۔ انتظار رہے گا کہ شخص کب گرفتار ہوگا اور گرفتار ہونے کے بعد اس شخص کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا۔ کیا اس کی بھی ٹانگ کاٹی جائے گی یا اس کو 1، 2، 3 یا 4 مہینے جیل میں رکھنے کے بعد ضمانت مل جائے گی، جو کہ پاکستان کا ایک قانون ہے اور عدلیہ کا نظام ایسے چلتا آ رہا ہے کہ آپ فلانے کی جان لیں، فلانے کو نقصان پہنچائیں، عدالت سے جا کے ضمانت کروا لیں۔